بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب کسی شخص کا بیٹا انتقال کر جاتا ہے تو اللہ کریم فرشتوں سے دریافت فرماتا ہے، تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی؟ تو وہ عرض کرتے ہیں جی ہاں۔ پھر فرماتا ہے، تم نے اس کے دل کا پھل توڑ لیا؟ تو عرض کرتے ہیں جی ہاں۔ پھر فرماتا ہے، میرے بندے نے کیا کہا؟ تو وہ عرض کرتے ہیں، اس نے تیری تعریف کی اور اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ مشہور محدث حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ سوال جواب ان فرشتوں سے ہے جو میت کی روح بارگاہ الہی میں لے جاتے ہیں۔ ان سے مقصود ہے انہیں گواہ بنانا، ورنہ رب تعالی علیم و خبیر ہے۔ خیال رہے کہ جنت میں بعض محل رب کی طرف سے پہلے ہی بن چکے ہیں اور بعض انسان کے اعمال پر بنتے ہیں۔ یہاں اس دوسرے محل کا ذکر ہے، جیسے یہاں مکان کے نام کاموں سے ہوتے ہیں، ویسے ہی وہاں ان محلات کے نام اعمال سے ہیں۔ بچوں کے انتقال پر صبر کرنے کا بھی بے شمار اجر و ثواب ہے۔ اگرچہ نابالغ اولاد کے انتقال پر غمگین ہو جانا بلکہ رونا نہ صرف اولاد سے محبت اور شفقت کا تقاضا ہے، بلکہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چشم گانے مبارک سے آنسو بہنے لگے۔ البتہ نابالغ اولاد کے انتقال بھی رونے دھونے اور واویلا کرنے کی بجائے صبر و شکر سے کام لینا چاہیے کہ ایسے شخص کے لیے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ چنانچہ رسول اکرم شہنشاہ نبی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے 3 بچے بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر گئے، وہ اس کے لیے جہنم کی راہ میں مضبوط ترین رکاوٹ ہوں گے۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میرے 2 بچے آگے پہنچے یعنی وفات پا چکے۔ فرمایا، اور 2 بچے بھی رکاوٹ ہوں گے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میں اپنا ایک بیٹا آگے بھیج چکا ہوں۔ فرمایا، اور ایک بیٹا بھی۔ حضرت سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے 5 چیزوں کا اشارہ فرمایا جو میزان عمل پر سب سے زیادہ وزن والی ہیں۔ نمبر 1 سبحان اللہ، نمبر 2 الحمدللہ، نمبر 3 لا الہ الا اللہ، نمبر 4 اللہ اکبر، نمبر 5 کسی مسلمان شخص کا نیک بچہ مر جائے اور وہ اس پر ثواب کی امید رکھتے ہوئے صبر کرے۔ ایک شخص اپنے بیٹے کے ساتھ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دریافت فرماتے، کیا تو اس سے محبت کرتا ہے؟ اس نے عرض کی، رب کریم آپ سے ایسی محبت فرمائے جیسی میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ پھر کچھ دن بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو نہ پایا تو فرمایا، فلاں کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچے کا تو انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کے والد کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، کیا تو اس بات پر خوش نہیں کہ جنت کے جس دروازے پر جائے تو اپنے اس بچے کو پائے اور وہ تیرے لیے اس دروازے کو کھولنے لگے۔ مسند امام اعظم میں مزید یہ بھی ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ خاص اس کے لیے ہے یا ہم سب کے لیے؟
فرمایا بلکہ تم سب کے لیے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ عَلَيْهِ رَاجِعُونَ کہنے کا ثواب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے کوئی مصیبت پہنچے اور وہ مصیبت کو یاد کر کے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ عَلَيْهِ رَاجِعُونَ کہے، اگرچہ اس مصیبت کو کتنا ہی زمانہ گزر چکا ہو تو اللہ پاک اسے ویسے ہی ثواب عطا فرمائے گا جیسے مصیبت پہنچنے کے دن عطا فرمایا تھا۔ مصیبت و تکالیف پر صبر کرنا چاہیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رہے کہ زندگی میں قدم قدم پر آزمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کسی مرض سے، کبھی جان و مال کی کمی سے، کبھی دشمن کے خوف سے، کبھی آفات و بلیات سے، کبھی نت نئے فتنے سے آزماتا ہے، اور راہ دین اور تبلیغ دین تو خصوصاً وہ راستہ ہے جس میں قدم قدم پر آزمائش ہے۔ اس سے فرما بردار نافرمان محبت میں سچے، محبت کے دوسرے، محبت کے صرف دعوے کرنے والوں کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام پر اکثر قوم کا ایمان نہ لانا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالا جانا، فرزند کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا، حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری میں مبتلا کیے جانا، ان کی اولاد اور اموال کو ختم کر دیا جانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مصر سے ہجرت کرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ستایا جانا اور کئی انبیاء کرام علیہ السلام کا شہید کیا جانا، یہ سب آزمائش اور صبر کی مثالیں ہیں، اور ان مقدس ہستیوں کی آزمائش اور صبر ہر مسلمان کے لیے ایک نمونے کی حیثیت ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اسے جب بھی کوئی مصیبت آئے اور کسی تکلیف یا اذیت میں مبتلا ہو تو صبر کرے اور رب کی رضا پر راضی رہے، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین بجاہت النبی الآمین۔